بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کے رزق میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے، گھریلو پریشانیاں ختم ہوں، کاروبار میں ترقی نصیب ہو، نوکری کے راستے آسان ہو جائیں، قرضوں سے نجات ملے اور بند قسمت کے دروازے اللہ کے حکم سے کھل جائیں، تو آج کا یہ نہایت مختصر مگر بابرکت عمل آخر تک ضرور سنیے۔ یہ صرف 3 راتوں کا عمل ہے، لیکن اگر اخلاص، یقین اور کامل بھروسے کے ساتھ کیا جائے تو اللہ تعالی اپنی رحمت سے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ یاد رکھیے، اصل دینے والا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ وظیفہ یا عمل صرف دعا اور عبادت کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ اس عمل کی بنیاد قرآن مجید کی 2 عظیم سورتوں یعنی سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پر ہے، جن کے فضائل احادیث مبارکہ میں بڑی شان کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ اگر آپ رزق میں وسعت چاہتے ہیں، رشتوں میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، گھریلو ناچاقیوں سے نجات چاہتے ہیں، یا اپنی کسی جائز مراد کی قبولیت کے امیدوار ہیں، تو انشاءاللہ یہ عمل آپ کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ آگے میں نہ صرف اس عمل کا مکمل طریقہ بتاؤں گا بلکہ وہ اہم آداب اور ترتیب بھی عرض کروں گا جن کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس لیے پوری توجہ کے ساتھ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، سب سے پہلے اس عمل کی چند ضروری باتیں اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے، کیونکہ اکثر لوگ وظیفہ تو کر لیتے ہیں لیکن اس کے آداب اور ترتیب کا خیال نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے وہ اس کی برکات سے پوری طرح فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ اس لیے جب بھی آپ یہ عمل شروع کریں تو رات کا کوئی ایک مناسب وقت مقرر کر لیں، پھر 3 راتیں حتی الامکان اسی وقت پر عمل کریں۔ اگر چند منٹ آگے پیچھے ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن بلا وجہ وقت تبدیل نہ کریں۔ ایسی جگہ بیٹھیں جہاں سکون ہو، شور شرابہ نہ ہو، بچے یا دوسرے افراد بار بار آپ کی توجہ نہ ہٹائیں، اور دوران عمل کسی سے گفتگو بھی نہ کریں۔ دل و دماغ کو دنیاوی خیالات سے ہٹا کر صرف اللہ تعالی کی طرف متوجہ کر دیں، کیونکہ قبولیت کی بنیاد اخلاص اور یکسوئی ہے۔ اس عمل میں 3 چیزیں شامل ہیں۔ سب سے پہلے کلمہ طیبہ، اس کے بعد سورہ فاتحہ اور آخر میں سورہ اخلاص۔ ابتدا کلمہ طیبہ سے اس لیے کی جاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یعنی سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ جب بندہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اس مبارک کلمے کا ورد کرتا ہے تو اس کا دل نور ایمان سے منور ہوتا ہے، اللہ تعالی کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور دعا کی قبولیت کے اسباب پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اسی لیے اس عمل کی پہلی سیڑھی یہی مبارک کلمہ ہے۔ پھر اسی نورانی کیفیت کے ساتھ آگے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت کی جاتی ہے، جن کا مکمل طریقہ اب اگلے حصے میں عرض کیا جائے گا انشاءاللہ۔ جب آپ مقررہ وقت پر سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں اور ایک تسبیح کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر آخر میں محمد رسول اللہ، محمد الرسول اللہ کہہ کر مکمل کر لیں
تو اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کریں. ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ کی ابتدا کریں، اور ابتدا و انتہا میں درود پاک بھی ضرور پڑھیں، کیونکہ ہر نیک عمل کی زینت درود پاک ہے، اور ہر بابرکت کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنا سنت مبارکہ ہے. علماء کرام نے بھی لکھا ہے کہ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس میں برکت پیدا ہوتی ہے. اسی لیے اس عمل میں جلدی یا بے توجہی سے نہیں، بلکہ مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، کیونکہ یہی وہ عظیم سورت ہے جسے قرآن کریم کا خلاصہ اور شفا کا خزانہ قرار دیا گیا ہے. احادیث مبارکہ میں اس کے بے شمار فضائل وارد ہوئے ہیں، اور مفسرین نے بھی اس کی برکات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے. اگر کوئی شخص رزق میں وسعت چاہتا ہو، بیماری سے شفا کا طالب ہو، گھریلو ناچاقیوں سے پریشان ہو، اولاد کی اصلاح چاہتا ہو، یا اپنی کسی جائز حاجت کی قبولیت کے لیے اللہ تعالی کے حضور دعا کرنا چاہتا ہو، تو سورہ فاتحہ نہایت عظیم وسیلہ ہے. اس لیے اس عمل میں سورہ فاتحہ کو خاص اہتمام، ادب اور یقین کے ساتھ پڑھیں. پھر آخر میں اللہ تعالی سے اپنے دل کی تمام جائز حاجات مانگے، کیونکہ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اپنے رب کے حضور جھکتا ہے تو وہ اپنے بندے کی دعا سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے. اس کے بعد اس عمل کا آخری مرحلہ یعنی سورہ اخلاص کی تلاوت ہے، جس کی فضیلت اور طریقہ آگے بیان کیا جائے گا انشاءاللہ. ناظرین کرام، جب آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت مکمل کر لیں تو اب اس عمل کا آخری اور نہایت بابرکت حصہ شروع ہوتا ہے، یعنی سورہ اخلاص کی تلاوت. ابتدا میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، اور آخر میں دوبارہ درود پاک پڑھ کر عمل کو مکمل کریں. سورہ اخلاص اگرچہ مختصر سورت ہے، لیکن اس کی عظمت اور فضیلت بے شمار ہے، بے مثال ہے. احادیث مبارکہ میں اس سورت کو قرآن کریم کے 1/3 کے برابر ثواب والی سورت قرار دیا گیا ہے. اسی لیے اہل ایمان ہمیشہ اس کی کثرت سے تلاوت کا اہتمام کرتے آئے ہیں. اس عمل میں بھی سورہ اخلاص کو مکمل یقین، عاجزی اور اللہ تعالی پر بھروسے کے ساتھ پڑھیں. پھر اگر چاہیں تو پانی یا کسی میٹھی چیز پر دم کر دیں. اگر پانی پر دم کیا جائے تو نیت شفا، برکت اور آسانی کی ہو، اور اگر کسی میٹھی چیز پر دم کیا جائے تو نیت گھر کے افراد کے درمیان محبت، الفت اور خیر و برکت کی ہو. یاد رکھیے، اصل اثر دم یا میٹھی چیز میں نہیں، بلکہ اللہ تعالی کی عطا اور اس کی رحمت میں ہے. اس لیے ہر حال میں اسی ذات پر بھروسہ رکھیں. جب تینوں راتیں اسی ترتیب کے ساتھ یہ عمل مکمل ہو جائے تو انشاءاللہ بندہ اپنے حالات میں خیر، آسانی اور اطمینان کے آثار محسوس کرے گا، کیونکہ اللہ تعالی اپنے فضل سے اپنے بندوں کی جائز دعاؤں کو بہترین وقت پر قبول فرمانے والا ہے. ناظرین کرام، یہاں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ کسی بھی وظیفے یا عمل کی اصل طاقت الفاظ میں نہیں، بلکہ اللہ تعالی کی رحمت، بندے کے اخلاص اور اس کے کامل یقین میں ہوتی ہے. اس لیے ان 3 راتوں کے دوران اپنی نمازوں کی پابندی کریں، حلال رزق کا اہتمام کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور دل میں یہ یقین رکھیں کہ میری ہر حاجت پوری کرنے والا صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے. جب آپ یہ عمل مکمل کر لیں تو عاجزی کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر
اپنے لیے، اپنے والدین، اہل خانہ، اولاد، رزق، صحت، کاروبار، قرضوں سے نجات، گھریلو سکون اور اپنی تمام جائز حاجات کے لیے خوب دعا کریں، کیونکہ دعا ہی مومن کا سب سے مضبوط ہتھیار ہے۔ اگر ممکن ہو تو عمل مکمل ہونے کے بعد جس پانی یا میٹھی چیز پر دم کیا گیا ہو اسے خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی دیں، لیکن دل میں یہی عقیدہ رکھیں کہ نفع و نقصان، شفا، رزق، محبت اور آسانی سب کچھ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہی چند منٹوں کا عمل آپ کی زندگی میں خیر و برکت، دل کا سکون، رزق میں وسعت اور گھریلو خوشیوں کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے جلدی نتائج کے بجائے اللہ تعالیٰ کی حکمت پر بھروسہ رکھیے، کیونکہ وہ اپنے بندے کو اسی وقت عطا فرماتا ہے جو اس کے لیے سب سے بہتر ہوتا ہے۔ اب آخر میں اس عمل کے اختتام پر چند اہم نصیحتیں اور دعا عرض کروں گا جنہیں ضرور سنیں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر آپ نے اس عمل کو خالص اللہ کی رضا، کامل یقین اور اخلاص کے ساتھ سنا یا کرنے کی نیت کی ہے تو رب کریم آپ کی تمام جائز حاجات پوری فرمائے، آپ کے رزق میں بے حساب برکت عطا فرمائے، گھروں سے پریشانیاں، بیماریاں اور تنگ دستیاں دور فرمائے، میاں بیوی کے درمیان محبت، اولاد میں فرما برداری، کاروبار میں ترقی اور زندگی کے ہر شعبے میں آسانیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آج کی یہ گفتگو آپ کو مفید لگی ہو تو اس نیکی کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسی ایمان افروز اور اصلاحی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالی آپ کو دنیا و آخرت کی ہر خیر عطا فرمائے، آپ کی ہر جائز تمنا دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔